اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ پہلا حصہ 96 آیات اور وہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ پہلے حصے میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ 97 سے 97 سے 176 تک، اور اس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ۔ تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، اور اس میں تیسرا مضمون اور تیسرا مقصد الجہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ 254 سے آخر تک، جس میں چوتھا مقصد الانفاق فی سبیل اللہ۔ یہ پہلا حصہ 96 آیات یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ یہاں پر ان کے اوصاف اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی اور مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک تھا، 39 تک، جس میں عام خطاب تھا دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل۔ ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا، اور آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل کیا گیا منکرین سے، 24 میں تخویف اور زجر، 25 میں کامل بشارت، 26 میں دفع الاعتراض، اور پھر کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ۔ پہلی نعمت تمہیں وجود بخشا، دوسری نعمت زمین کی تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تیسری نعمت تمہارے جد امجد کو فضیلت بخشی، اور چوتھی نعمت ان کی لغزش کو میں نے معاف کیا۔ کیف تکفرون باللہ، باب دوم کا خاتمہ بشارت اور تخویف کے ساتھ۔ تیسرا باب یا بنی اسرائیل، آیت نمبر 40، خطاب خاص، تخصیص بعد التعمیم۔ بنی اسرائیل کو 2 وجہ سے خاص کیا گیا: پیغمبروں کی اولاد اور صاحب علم اور صاحب کتاب تھے۔ پہلا رکوع بطور تمہید تھا، جس میں تین اصول یہودیت کے: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، اور اس کے مقابلے میں 3 اصول حقانیت کے: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ دوسرے یا بنی اسرائیل، آیت نمبر 47 سے خطابات 6 شروع ہو گئے۔ پہلے خطاب میں 8 نعمتیں اور 2 عذاب اور تتمہ بالترغیب۔ یہ 8 نعمتوں میں پہلی نعمت النجات من فرعون، النجات من الغرق، ایتاء الکتاب، العفو عن القتل، الحیات بعد الممات، تذلیل الغمام، انزال المن والسلوى، انفجار العیون من الحجر، اور 2 نقمتیں، 2 عذاب، نزول العذاب من السماء اور الذلۃ والہوان بسبب الکفران، اور تتمہ آیت نمبر 62 میں بطور ترغیب۔ دوسرا خطاب یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرے خطاب میں یہ 20 آیات ہیں، آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 82 تک، 82 تک۔ یہ خطاب یہ ماقبل خطاب سے مزید خاص ہے۔ ایک تو یا بنی اسرائیل تھا، جس میں خطاب خاص تھا بنی اسرائیل کو، پہلے خطاب عام تھا آیت نمبر 21 میں، اور آیت نمبر 40 میں خطاب خاص۔
کہ پہلے خطاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے کہ ان کا تذکرہ کیا گیا. یہاں پہ یہ خطاب اس پہلے خطاب سے بھی زیادہ خاص ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں ماضی کے یہودیوں کی 3 خباثتیں اور 3 بری عادتیں ذکر کی گئی ہیں، ان کی 3 برائیاں، جبکہ موجودہ یہودیوں کی بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی بھی قرآن کے نزول کے وقت جو یہود تھے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. تو اس خطاب میں پہلے خطاب کی بنسبت تخصیص ہے. تخصیص ہے کیا معنی؟ یعنی اس میں گزشتہ یہودیوں کا تذکرہ بھی ہے اور پھر موجودہ زمانے کے یہودیوں ان کو بھی خاص کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ خطاب پہلے خطاب سے بالترقی ہے، ترقی کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں اس زمانے یعنی رسول اللہ کے زمانے میں موجود یہودیوں کی خباثتیں اور بری خصلتیں بھی ذکر کی گئی ہیں. کہ قرآن مجید میں یہ جو گزشتہ امتوں کے جو واقعات ہیں، یاد رکھیں اس کے مختلف فوائد اور مقاصد ہوتے ہیں. کہ ان میں مسلمانوں کو، قرآن کے قاری کو تخویف دینا بھی مقصود ہوتا ہے، اسے ڈرانا. کہ اسی طرح اسے تیقظ بھی دینا ہوتا ہے. تیقظ کہتے ہیں اسے غفلت سے بیدار کرنا، کہ غافل نہ بنو، تم بھی اگر ان لوگوں کی راہ پر چلے تو اسی طرح عذاب سے تم بھی دوچار ہوگے جس طرح کہ وہ اگلی امتیں وہ عذاب سے دوچار ہوئے تھے. تو یہ واقعات کہ انہیں محض قصے کی حد تک بیان کرنا مقصود نہیں ہے. گزشتہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اور ماضی کے یہودیوں کی 3 خباثتیں. یہ پہلی خباثت یہ ہے آیت نمبر 63 اور 64 میں، نقض العہود. نقض العہود یعنی وعدوں کا توڑنا. یہ پہلی خباثت کیا ہے؟ نقض العہود. میں ساتھ ساتھ یہ میسج میں آپ کو یہ الفاظ بھی لکھ کے دے رہا ہوں. نقض العہود، وعدوں کو توڑنا. دوسری خباثت یہ آیت نمبر 65 سے 71 تک ہے. 65 سے 71 تک ان 6 آیات میں ان کی دوسری خباثت ذکر ہوئی ہے، اور وہ ہے الحیل فی احکام اللہ. کہ اللہ کے احکام میں اور اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا، حیلہ کرنا، یعنی اس میں ٹال مٹول سے کام لینا اور اس پر عمل نہ کرنا. یہ تیسری خباثت ماضی کے یہودیوں کی یہ آیت نمبر 72 اور 73 میں ہے. وہ ہے قتل النفس و اتہام البری. یہودیوں میں یہ ایک بری خصلت تھی کہ قتل خود کرتے تھے اور تہمت پاک دامن پہ لگاتے تھے. یعنی برائی کا کام خود کرتے تھے اور مورد الزام دوسرے کو ٹھہراتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی تیسری بری خصلت تھی. جبکہ موجودہ یہودیوں کی 4 بری خصلتیں ذکر کی گئی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ قرآن نے ان کے 4 گروہ ذکر کیے ہیں، اور ان 4 گروہوں میں ان کی یعنی یہ 4 بری خصلتیں. پہلا گروہ موجودہ یہودیوں میں سے وہ تھا محرفین، تحریف کرنے والے. تمہید میں ہم نے یہ جو اصول ہیں یہ ذکر کیے ہیں. موجودہ یہودیوں میں جو سب سے پہلا گروہ ہے وہ ہے محرفین، یعنی تحریف کرنے والے.
یہودیوں میں دوسرا گروہ تھا منافقین. یہ محرفین یہ کون سی آیت میں اس کا تذکرہ ہے؟ ساتھ ساتھ میں آیت بھی لکھ لیں. محرفین آیت نمبر 75. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. دوسرا گروہ آیت نمبر 76 میں منافقین. موجودہ یہودیوں کا دوسرا گروہ منافقین. تیسرا گروہ تیسرا گروہ تھا آیت نمبر 78 میں المقلدون لآراء الآباء یا المقلدون آراء الآباء، لام ہٹا دیں. یہ المقلدون آراء الآباء یہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، ان کے پیچھے یہ اندھے طور پہ چلنا، یہ نہ دیکھنا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ المقلدون آراء الآباء یہ اپنے آباء و اجداد کی رائے کے پیچھے یہ اندھی تقلید کرنا، بلائنڈ فالوورز تھے. جبکہ چوتھا گروہ موجودہ یہودیوں کا وہ تھا المخصصون انفسهم بالجنہ. اس میں بھی یہ لام ہٹا دیں. یہ المخصصون انفسهم بالجنہ یہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنا، جنت صرف اپنے آپ کے لیے خاص کرنا. یہ یہودیوں میں یہ 4 گروہ تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اور یہ ذکر کرتا ہے قرآن آیت نمبر 80 میں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یعنی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، جنت صرف اپنے آپ کے لیے خاص کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے. ابو سعید الخدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تم گزشتہ امتوں اور گزشتہ امتوں کے طریقوں پر بالکل بالش ببالش تم چلو گے. یعنی انہوں نے جیسے قدم اٹھایا ہے تو تم لوگ ایک بالش برابر جو ہے ان سے اختلاف نہیں کرو گے، بلکہ وہ عادتیں وہ تم میں بھی آئیں گی. کہ حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں وہ داخل ہوئے تھے تو تم لوگ بھی اس بل میں. مطلب یہ کہ کامل مشابہت رسول اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں میں بھی وہ گزشتہ امتوں کی وہ عادتیں وہ آ جائیں گی. کہ آج ہم میں یہودیوں کی یہ بری خصلتیں یہ ہم میں بھی آئی ہیں کہ اللہ کے وعدوں کو توڑنا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے احکام میں ٹال مٹول کرنا، اس کے لیے بہانے تراشنا، یہ قتل کرنا ایک شخص کا اور دوسرے پر الزام لادنا، کہ اللہ کی کتاب اللہ کے دین میں تحریف کرنا، منافقت، کہ اپنے آباء و اجداد اپنے شیخ کی اندھی تقلید کرنا. میرے شیخ نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، یعنی اپنے شیخ کو ایسے پیغمبر کے درجے پہ وہ فائز کر دیتا ہے کہ اس کا شیخ تو پیغمبر کی طرح بالکل اس سے خطا نہیں ہوتی. اور اسی طرح باوجود ان تمام برائیوں کے جنت کا ٹھیکیدار بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ اس امت میں بھی یہی صفات یہ آئی ہیں، اور یہ آج مسلمانوں کے درمیان بھی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ گروہ بھی موجود ہیں اور یہ صفات بھی موجود. تحریف ان میں ہے، منافقت ان میں ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید ان میں ہے، اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں. تو یہ اس خطاب میں یہ 7 جو خباثتیں ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں. 3 ماضی کے یہودیوں کی،
اور 4 گروہ جو ہیں وہ موجودہ یہودیوں کے ذکر کیے گئے ہیں، اور اس خطاب کا تتمہ وہ پہلے تخویف کے ساتھ ہے اور پھر بشارت کے ساتھ ہے، اور آیت نمبر 82 پہ دوسرا خطاب یہ ختم ہو جاتا ہے۔ میاں محسن گول یہ 100 منٹ بدے نورم صبر کڑے ہوئے نوزا بیا با ایڈ شوے ہوئے۔ ماضی کے یہودیوں کی جو 3 خباستیں ہیں کہ ان میں پہلی خباست یہ آیت نمبر 63 اور 64 میں، 63 اور 64 میں، کہ اللہ کے نقض العہود، اللہ کے احکام کو توڑنا، یعنی اللہ کے احکام کو، اللہ کے وعدوں کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے، اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے تم سے، میثاقکم وعدہ، میثاق مضبوط وعدے کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک پکا وعدہ جو ہے وہ کسی سے وہ لیا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ اور اٹھایا تھا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا کوہ طور، مشہور پہاڑ ہے وہ پہاڑ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوئے تھے، وہیں پہ انہیں نبوت ملی تھی۔ اور اٹھایا تھا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور، طور کا پہاڑ۔ سورہ اعراف میں آتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یعنی پہاڑ کو اللہ نے بالکل جڑ سے اکھیڑا تھا، جڑ سے اسے نکالا تھا، اور بالکل چھت کی طرح ان کے سروں کے اوپر، یعنی کتنے ہیبت کا مقام ہے کہ اللہ پہاڑ کو بالکل اس کی جڑ سمیت جو ہے وہ زمین سے نکال لے اور ان لوگوں کے سروں پر وہ اوپر اللہ اٹھا دے، یعنی کتنے ایک ہیبت کا مقام ہے اور کتنے خوف کا مقام ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تھا ہم نے تمہارے اوپر، الطورا کوہ طور۔ خضوع کے پہلے قیل لہم، اور کہا گیا تھا ان سے، اور ان سے کہا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، عمل سے تعبیر کیا ہے، جی عمل کے لیے لفظ لایا گیا ہے خذو، پکڑو۔ خذو پکڑنے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد عمل کرنا ہے، یعنی اور عمل کے لیے یہ لفظ خذو کیوں لایا گیا ہے؟ اس وجہ سے، یعنی یہ بعد میں جو چیز آنے والی ہے اس پر اتنے مضبوطی سے عمل کرو جس طرح کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے، ہاتھ میں جس کسی چیز کو پکڑا جانا، تو یوں بالکل اسی طرح سختی سے اس پر عمل کرو۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر لازم ہے، یہ ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، تم پر لازم ہے میری سنتوں پر عمل کرنا اور میری خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اور پھر اس کی حدیث میں آتا ہے وَتَمَسَّكُوا عَلَيْهَا، اور ان سنتوں کو مضبوطی سے تھامو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، اور ڈاڑھ کے دانتوں کے ساتھ، ڈاڑھ یہ جو جبڑے کے دانت ہوتے ہیں، ڈاڑھ یعنی ان دانتوں سے کسی چیز کو پکڑا جائے تو وہ نہایت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ جو سامنے کے دانت ہیں اگر آپ ان سے کسی چیز کو پکڑ لیں تو اس کی گرفت کمزور ہوتی ہے، لیکن نواجز بالکل یہ ڈاڑھ کے جو دانت ہوتے ہیں جبڑے کے، ان سے کسی چیز کو پکڑنا، تو میری سنتوں کو ڈاڑھ کے دانتوں سے مضبوطی سے چباؤ، یعنی اسے مضبوطی سے پکڑو۔ مطلب ہے کہ تم سے کوئی سنت نہ لے لے اور تم کہیں سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ نہ دو۔ تو یہاں پہ بھی عمل کرنے سے تعبیر کیا ہے خضوع کے ساتھ، عمل کرو ما ان احکام پر آتیناکم جو ہم نے دی ہیں تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے، عمل کرو جی ان احکام پر جو ہم نے دیے ہیں تمہیں، بقوت عزم کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی معمولی انداز میں نہیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل کرو۔
وَاسْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اور یاد کرو ماں وہ جو فیہ اس تورات میں ہے، ٹھیک ہے، جو اس تورات میں جو احکام ہیں انہیں یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ ضرور بضرور تم اللہ کے عذاب سے بچو۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، تاکہ ضرور بضرور تم اللہ کے عذاب سے بچو۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہی اس آیت میں، حالانکہ ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، لیکن اب دوسری آیت میں ان کا وہ نقض العہود کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو توڑنا، اللہ کے حکم کو توڑنا۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، اور پھر گئے، ثم پھر، تولیتم پھرنا، تولا پھرنے کو کہتے ہیں، اباؤٹ ٹرن جسے کہا جاتا ہے۔ ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک، کہ اس وعدے کے بعد، اس کے بعد تم اس وعدے سے پھر گئے، وعدہ کر لیا تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ لیکن تم لوگ اس سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی مہربانی، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ہوتے تم تاوان اٹھانے والوں میں سے، تو تم تاوان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ خطاب بظاہر موجودہ لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ ماضی کے یہودیوں کی خصلتیں ہیں۔ دراصل یاد رکھیں کہ ان سے مراد موجودہ یہودیوں کے آباء و اجداد ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ موجودہ یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، جیسے آج کے یہودیوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تورات کے احکام مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہ وہ اس وعدے سے پھر گئے، اور یہ وعدہ تم پر بھی لازم ہے، جو آج کے یہودی ہیں یا جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود یہودی تھے، اور آج کے زمانے میں بھی جو موجود یہودی ہیں۔ اسی لیے قرآن کا خطاب یعنی اس زمانے کے یہودیوں کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے زمانے میں کیونکہ قرآن میثاقکم ایسا نہیں کہتا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ قرآن خطاب کرتا ہے موجودہ لوگوں کو، حالانکہ یہ پہاڑ کا اٹھانا یہ تو ماضی کی یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تھا، لیکن وہ جو خطاب کا انداز ہے وہ موجودہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو اس وعدے کا پاس تم پر بھی لازم ہے، اس وعدے کا پاس یہ تم پر بھی لازم ہے۔ امام قرطبی وَاسْكُرُوا مَا فِيهِ اس جملے کے نیچے وہ فرماتے ہیں کہ وَاسْكُرُوا اور یاد کرو وہ جو فیہ اس تورات میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا، کہ اللہ کی کتاب میں جو چیزیں ہیں اسے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے، اور یہ قرآن کے حوالے سے بھی آپ اسے نوٹ کر لیں۔ تدبروہ، قرطبی فرماتے ہیں اے تدبروہ، کہ اللہ کی کتاب میں غور اور فکر کرو، واحفظوا اوامرہ ووعیدہ، اور اس کے جو اوامر ہیں یعنی اللہ نے جو کرنے کے احکام دیے ہیں ان کی نگہبانی کرو، ووعیدہ اور جن کاموں سے اللہ نے ڈرایا ہے اس کی نگہبانی کرو، ان سے بچو۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں ھذا ھو المقصود من الکتاب، اور اللہ کی کتاب سے مقصد یہی چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں غور اور فکر کرنا اور تدبر تب ہی کیا جاتا ہے جب ایک انسان اللہ کی کتاب کے میننگ کو سمجھے، جب ایک انسان اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کے مطلب کو سمجھے، تدبر تب ہوتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ھذا ھو المقصود من الکتب، اور اللہ کی کتابوں کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ العمل بمقتضاہا، کہ اس کے مطابق عمل کرنا، لا تلاوتها باللسان،
صرف زبان سے اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، صرف زبان سے اس کی تلاوت کرنا اور اس کے مطابق عمل کو چھوڑنا، فَإِنَّ ذَلِكَ نَبْذُ اللَّهِ، یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنا ہے اور یہ اسے پھینکنا ہے، جیسے شعبی اور ابن عیینہ نے یہی معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اس کا یہ معنی ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک تفصیلی روایت ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جیسے امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، امام نسائی کی جو حدیث کی کتاب ہے، اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت ہے کہ کوہ طور ان پر کیوں اٹھایا گیا۔ تو اس امام نسائی اس روایت میں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے، تو اس روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، انہیں وہ حکم دیا جو آپ کو اللہ کی جانب سے دیا گیا تھا، جو آپ کو اللہ کی جانب سے دیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ابرا بچے لگے جی، اور وہ یہ حکم تھا کہ انہیں یہ احکام کی تبلیغ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ مجھے اللہ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس قوم کو احکام کی تبلیغ کریں، لیکن یہ چیز ان پر بڑی گراں گزری کہ اور انہوں نے اللہ کے احکام کہ اس کے اقرار سے انکار کیا، تو اللہ نے ان پر پہاڑ جڑ سے ایسا اکھاڑا گویا کہ وہ ان کے اوپر ایک سائبان تھا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور وہ ان کے اتنے قریب تھا کہ انہیں خوف ہوا کہ وہ ان کے سروں پر آ گرے گا، بس انہوں نے کتاب اللہ کو قسم اٹھا کر قبول کیا۔ یہ اس روایت میں آتا ہے فَأَخَذُوا الْكِتَابَ بِأَيْمَانِهِمْ، بس انہوں نے اللہ کی کتاب کو قسم اٹھا کر قبول کیا کہ اور وہ بات کی طرف کان لگائے، پہاڑ کی طرف یوں دیکھ رہے تھے کہ کتاب ان کے ہاتھوں میں تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے پرے، یعنی یہ پہاڑ ان پر نہیں تھا، پہاڑ سے پرے اس حال میں کھڑے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ پہاڑ بنی اسرائیل پر آ نہ گرے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ اے فاخذوا الکتاب بایمانہم، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو قسم اٹھا کر قبول کیا اور پہاڑ ان کے اوپر تھا۔ تو یہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کے حوالے سے اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے، یہ وعدہ اللہ نے ان سے تورات کے بارے میں لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں پہ بظاہر اس آیت میں ایک اشکال اور ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اسی صورت میں آیت نمبر 255 میں 255 میں آ جائے گا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں پہ ان کے ساتھ تو زبردستی کی گئی ہے، ان کے اوپر پہاڑ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، تو کیا یہ زبردستی نہیں ہے؟ دونوں آیات میں آپس میں ایک تعارض آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آیت میں، ان دونوں آیات میں کوئی تعارض اور کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اکراہ دو قسم پر ہے، کہ ایک اکراہ ہے فی الایمان، ایمان لانے میں کسی پر زبردستی کرنا، اور ایک ہے اکراہ فی الاحکام، یعنی احکام منوانے میں زبردستی کرنا۔ ایک شخص ہے وہ ایمان نہیں لایا، تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، وہاں پہ دین سے مراد ایمان اور عقیدہ ہے،
یعنی آپ کسی سے عقیدہ بزور نہیں منوا سکتے، کہ آپ کسی سے ایمان بزور نہیں منوا سکتے. اسی لیے یہ آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کے بعد ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں ایمان اور عقیدے کا بیان ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور متصل اس آیت کے بعد کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین میں یعنی ایمان میں اور عقیدے میں زبردستی نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل ان پر اکراہ فی الایمان نہیں بلکہ اکراہ فی الاحکام ہے، یعنی وہ آلریڈی حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد بھی وہ تورات اور اللہ کے احکام میں وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں اور اسے ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو یاد رکھیں، دین میں اکراہ فی الاحکام پر ہے، یعنی اگر آپ احکام نہیں مانیں گے تو زبردستی کی جائے گی. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، حدیث میں آتا ہے، تو انہیں مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں. لیکن اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو پھر انہیں مارو. اب یہ کیا ہے؟ اقراء فی الاحکام ہے، یعنی احکام میں آپ نے انہیں اسی طرح کرنا ہے. اسی طرح یہ تارک الصلاۃ کے بارے میں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تو صرف اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو قتل تو نہیں کیا جائے گا جو شخص بے نمازی ہے، لا یقتل، اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا، بل یعذر و یحبس، اسے جیل میں ڈالا جائے گا، حتی یموت او یتوبا، یہاں تک کہ وہ جیل میں مر جائے یا وہ توبہ کر لے. لیکن احناف کے علاوہ کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا مسلک اور ان کا مذہب یہ ہے کہ انہ یقتل حدا، کہ اس پر اسے قتل کیا جائے گا بطور حد، یعنی یہ ایک حد ہے اور اسے حد کے طور پر، یعنی اس سزا میں آپ معافی نہیں کر سکتے. حد وہ سزا ہوتی ہے کہ اس میں آپ معافی نہیں کر سکتے، اور اسے قتل کیا جائے گا حدن، یعنی کوئی اس میں معافی وہ نہیں کی جا سکتی. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے. اور اسے 3 دن جو ہے وہ جیل میں ڈالا جائے گا اور اسے ترغیب دی جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ اکراہ فی الاحکام ہے. حالانکہ کوئی یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن تب ہی کہ جب اسلامی ریاست ہو اور وہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے فقہا کے ان مسالک کو آپ دیکھ لیں کہ بے نمازی کے بارے میں ان کے کتنے سخت اقوال ہیں. اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور جب آپ نے ابھی جماعت شروع نہیں کی اور آپ نے پیچھے صفوں میں دیکھا تو بعض لوگ وہ باجماعت نماز کے لیے وہ حاضر نہیں ہوئے تھے. تو بخاری کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں اور میری جگہ ایک شخص جو ہے وہ آ کے یہاں پہ نماز پڑھائے، اور پھر میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی جانب، لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، فاحرق علیہم، اور میں انہیں جلا دوں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اکراہ فی الاحکام ہے. ایک شخص وہ ایمان لایا ہے اور وہ پھر بھی اسلام کے احکام ان پہ عمل نہیں کرتا، تو یہ اسلامی ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان لوگوں کو اسلام کی جانب وہ راغب کرے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم کا بندوبست کرے، وہ لوگوں کو دین کی تعلیم پہنچائے گا اور ان کے لیے تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی بندوبست نہ کیا جائے
اور یوں ہی لوگوں پر یاد رکھے، پھر اس کا دیرپا فائدہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہوتا. لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی اس میں سستی کرتا ہے تو یاد رکھیں پھر اس میں، یا جیسے مثلا اسلام زکوٰۃ لیتا ہے لوگوں سے، اسے بیت المال میں جمع کرائے، تو یہ تمام اکراہ فی الاحکام کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اکراہ فی الاحکام ہے. اور یہاں پہ ورفعنا فوقکم الطور، اس میں ایمان لانے میں اور عقیدہ بنانے میں اور عقیدہ تسلیم کرنے میں ان پر اکراہ نہیں ہوا. جہاں پہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو وہاں پہ دین سے مراد ایمان اور عقیدہ ہے. علماء نے باقاعدہ کہ الحسبہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، کہ الحسبہ فی الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے. اسی طرح اپنی کتابوں میں جیسے کہ امام ماوردی نے کہ الاحکام السلطانیہ، تو الاحکام السلطانیہ میں الحسبہ کے نام سے، حسبہ یعنی احتساب کا وہ ادارہ کہ جو باقاعدہ طور پر لوگوں کو اسلام کے احکام کی طرف راغب کرے گا اور انہیں مجبور کرے گا کہ وہ اسلامی احکام پر وہ عمل کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس آیت میں اور لا اکراہ فی الدین میں ان دونوں میں کوئی تعارض وہ نہیں ہے. ایک جواب اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جواب ورفعنا فوقکم الطور کا یہ ہے کہ اس میں یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. اس میں اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے اپنی رب کی قدرت کا مشاہدہ کر لیا ہے، تو اب اس کے کتاب کی مخالفت اور خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان سے یعنی وہ چیز منوائی نہیں جا رہی، بلکہ کہ اللہ نے ان سے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے مضبوط وعدہ. اور اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت بتانے کے لیے پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑ دیا. یعنی اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، یعنی اس میں ایک قسم کا ان پہ ایک روب طاری کرنا ہے کہ میں ایسی ذات ہوں کہ میری اتنی قدرت ہے کہ پہاڑ کو بھی میں جڑ سے اکھیڑتا ہوں، اسی لیے میرے احکام کی خلاف ورزی کہیں نہ کر لو. تو یہاں پہ ان سے بزور جو ہے وہ نہیں منوایا گیا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. تو اسے اراءۃ القدرہ کہتے ہیں، یعنی اپنی قدرت دکھانا. تو یہ دونوں جوابات ہیں. یہاں پہ اکراہ فی الاحکام مراد ہے، تو دوسری آیت کے ساتھ اس کا کوئی تعارض نہیں ہے. اور یا اس کا جواب ہے اراءۃ القدرہ، یعنی اللہ انہیں اپنی قدرت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں. محتسب کا ادارہ ہوگا، محتسب احتساب کا. بادشاہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے، خلیفہ کو، حاکم کو، کہ وہ محتسب مقرر کرے اور وہ مسلمان رعایا پر شریعت کے احکام کی پابندی کو یقینی بنائے گا. اس پر تاریخ گواہ ہے کہ احتساب کا عہدہ یہ اسلامی ریاضت کا ایک ناگزیر اور ضروری ستون رہا ہے. یہ قریہ قریہ، بستی بستی حاکم وقت جو ہے وہ محتسب کو مقرر کرتا تھا. ٹھیک ہے، مثلا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو گالی دیتا، چوری کرتا، زنا کرتا، تو محتسب اس کا نام نوٹ کر کے باقاعدہ رپورٹ درج کراتا، اسے گرفتار کیا جاتا، قانون کے مطابق اسے سزا دی جاتی. ٹھیک ہے، اسلامی ریاست میں امن کا بنیادی سبب بھی یہی تھا. اور اس میں جس کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے جی امام ماوردی کی، قاضی ابو الحسن ماوردی المتوفى 450 ہجری، ان کی الاحکام السلطانیہ ہے. اسی طرح ایک دوسرے عالم ہے ابو یعلی حنبلی، ان کی کتاب، اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. ان کتابوں میں ریاست اگر کوئی اسلام کے پولیٹیکل ایسپیکٹ کو دیکھنا چاہتا ہے
تو ریاست کے جملہ افراد، جتنے افراد ہیں، ان تمام کی ذمہ داریاں ان کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. بادشاہ، قاضی، مفتی، محتسب اور سلطنت کے جو دیگر عہدیداران ہیں، ان کے کیا کیا فرائض ہیں، ان کی کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں، تو یہ ان کتابوں میں بندہ دیکھ سکتا ہے. الاحکام السلطانیہ امام ماوردی کی، اور اسی تقریباً ان دونوں میں ایک ہی طرح کا مواد ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور بضرور تاوانیوں میں سے ہوتے. یعنی اللہ کا پھر بھی تم پہ فضل ہے کہ ان وعدہ خلافیوں کے بعد بھی اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجے، اور اللہ نے تمہیں توبے کا موقع دیا، اور بار بار تمہاری طرف پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں کا بھیجنا تم سے منع نہیں کیا، بند نہیں کیا، اور بار بار تمہیں توبہ دینے کا ایک موقع اللہ نے فراہم کیا ہے. اگر اللہ کا یہ فضل اور اس کی یہ رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور تاوان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. اور انہی فضل اور انہی رحمتوں میں اللہ نے آخری پیغمبر اور آخری کتاب کو بھیجا، کہ اللہ نے تمہیں ایک آخری موقع بھی دیا ہے کہ اللہ کہ اس آخری پیغمبر کی اور آخری کتاب کی بات مانو تو تاوان سے بچ جاؤ گے. تو ان دو آیات میں پہلی جو خباثت تھی ماضی کے یہودیوں کی، وہ تھا نقض العہود، وعدوں کو توڑنا، اللہ کے احکام کو توڑنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے مضبوط وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور، اور انہیں کہا گیا، وقیل لہم، اور انہیں کہا گیا، خذوا ما آتیناکم، عمل کرو ما اس کتاب پر، آتیناکم جو دی ہے ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو ما وہ احکام فیہ جو اس کتاب میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ضرور بضرور تم اللہ کے عذاب سے بچو. لعل اور عسا یہ اللہ کی جانب سے وجوب کے معنوں میں آتا ہے، شک کے معنوں میں نہیں. ثم تولیتم من بعد ذالک، اور پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس وعدے سے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور بضرور تم تاوان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.